نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز کی دو کیفیتیں حدیث میں بیان کر دی۔ ایک کیفیت کیا ہے؟ ستون کی طرح کھڑے رہو۔ ایک کیفیت کیا ہے کہ جس میں تمہیں سیر نصیب ہوگی۔ چلو آج کیفیات سے تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جب مستغرق ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تم تنگ آ جاؤ گے کہ بھئی کب رکوع کرے گا، لیکن ایک دیکھ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا، جب نماز پڑھتا ہے کہتا ہے بھئی کب سے کھڑا ہے، تو جواب کیا کہہ رہا ہے، یار میں تو ابھی کھڑا تھا۔ اب دوسری کیفیت معراج والی۔ اب معراج میں کیا ہوتی ہے کہ ابھی کھڑا تھا نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، لیکن اندر کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ وہ جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جیسے میں صدیوں سے وہاں ہوں۔ سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز کی دو کیفیتیں حدیث میں بیان کر دی۔ ایک کیفیت کیا ہے؟ ستون کی طرح کھڑے رہو۔ ایک کیفیت کیا ہے کہ جس میں تمہیں سیر نصیب ہوگی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز میں ہم تو ادھر ادھر خیالات ہو رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو معراج تو تشکیل کر رہے ہوتے تھے، حضرت عمر، کیونکہ یہ نماز معراج والی ہے، کیونکہ معراج والی نماز میں سیر ہے، اور ستون والی نماز میں وصال ہے، ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے، یعنی ایک بس اللہ کی استغراق ہے، اس میں مستغرق ہے اللہ کی یاد میں۔ اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ چلو آج کیفیات سے تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جب مستغرق ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تم تنگ آ جاؤ گے کہ بھئی کب رکوع کرے گا، کیا کہتے ہیں، کب رکوع کرے گا، کب فارغ ہوگا، مگر یہ مستغرق ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹائم کہاں ہو گیا۔ وہ جو وہاں کھڑا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی کہ جیسے میں ابھی کھڑا ہوا ہوں، اور کھڑا گھنٹوں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں استغراق، مستغرق ہو کے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ستون۔ لیکن ایک دیکھ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا، جب نماز پڑھتا ہے کہتا ہے بھئی کب سے کھڑا ہے، تو جواب کیا کہہ رہا ہے، یار میں تو ابھی کھڑا تھا۔ جیسے استغراق یا نیند کی کیفیت ہے، جیسے اصحاب کہف اٹھے تو کیا کہا، ہم تو ابھی اٹھے، ابھی سوئے تھے، 309 سال سوئے، کیا کہا، ابھی۔ اسی استغراق کی کیفیت، یعنی نام بھی بھول جاتے۔ یہ استغراق ثابت ہے جیسے آپ علیہ السلام سے کہ حضرت عائشہ آئی، یا رسول اللہ کا کون، فرمایا عائشہ کا کون، عائشہ کا ابو بکر کی بیٹی۔ تو اس پہ خواجہ صاحب فرماتے نمود جلوے بے رنگ میں ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اب یہ نماز جس کو مل جائے، یہ تمہیں چاہیے لوگ تمہیں تعریفیں کریں۔ اس نماز میں کہتے ہیں لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی میرے قریب بھی نہ ہے، کیا کر دے، آ کے میری نماز خراب کر دی، میری یاد خراب کر دی، میرا عشق خراب کر دیا۔ صوفیاء پہ جب ایسے لوگ کہتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں دنیا سے، ایسی کیفیت میں انسان کو دوری نصیب ہوتی ہے، لوگوں میں دل نہیں لگتا، تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے حضرت میرا لوگوں میں دل نہیں لگتا، یہی تو مقصود ہے کہ دل نہ لگے لوگوں میں، ضرورت کے تحت رہو، دل اللہ سے لگا رہے۔ اب دوسری کیفیت معراج والی۔ اب معراج میں کیا ہوتی ہے کہ ابھی کھڑا تھا نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، لیکن اندر کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ وہ جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جیسے میں صدیوں سے وہاں ہوں۔ اب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو کنڈا ہل رہا تھا جب واپس آتے تشریف لے، لیکن حضور کہاں گئے، پوری کائنات کی سیر کر کے آ گئے، اور جب واپس آئے تو کنڈا ہل رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں معراج۔ جب بزرگ زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو معراجی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے جب کھڑے تو سمجھتے دنیا کا ٹائم کم، وہاں کا زیادہ ہے۔ اور ستون والی نماز میں کیا ہو گیا، استغراق والی میں دنیا کا ٹائم زیادہ، وہاں کا کم۔ یہ کیفیات میں فرق ہے، آج صوفی تمہیں بتا رہا ہے۔ اچھا، اس میں دھیان کہیں اور نہیں جاتا، اور معراج میں سیر کر رہا تھا، مگر دھیان ہٹتا نہیں اللہ سے، باقی ساری کائنات میں ایک ایک چیز اس کے سامنے آتی رہے گی۔ اب ایک صحابی آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نے رات کیسے گزاری؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت پڑھی،
پہلے میرے سامنے جنت آئی پھر جہنم آئی. حضور نے فرمایا آپ نے ایمان کے ساتھ رات گزاری. یہ معراج ہے. کیونکہ جنت اور جہنم سامنے جب آ جائے کیا ہے؟ یہ معراج ہے. اور جہاں اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ استغراق میں ہوتا ہے، مستغرق رہنا. اللہ ہم ایسی نمازیں بنتی ہے ذکر کی برکت سے، تصوف کی برکت سے. یہی چیز جب ذکر میں آپ کمال حاصل کرتے تو آپ کا ذکر معراجی ہو جاتا ہے. پہلے آپ کا کیا ہے؟ وصالی ہوتا ہے، استغراقی ہوتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ معراج کا ہو جاتا ہے. جب تم ایک دفعہ پڑھو گے تو سمجھو کہ تم پوری کائنات میں کرتے چل رہے. چل بھائی ہر چیز تمہارے ساتھ ذکر کر رہی، سارے عالم تمہارے ایکٹیو ہو جائیں گے.